آج کی سیاست دراصل سیاسی بیانیوں کی جنگ ہے۔ اوسکار گینگستد کا معلوماتی کالم۔ سیاسی منظرنامے میں وہی بیانیہ مؤثر اور مقبول ہے جو سادہ اور واضح زبان میں بیان کیا گیا ہو۔ ایک طرف ہماری توجہ مختلف امور کو سمجھنے میں منتشر ہے اور دوسری طرف دنیا غیر یقینی حالات سے دوچار ہے۔ زندگی کے مختلف معاملات سے عدم توجہ اور بڑھتے ہوئے خطرات ہمیں سادہ حل شدہ بیانیوں پر یقین کرنے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ جو سیاستدان، مذہبی یا سماجی پیشوا معاشرے میں سادہ اور واضح بیانیے تشکیل دیتے ہیں، وہی افراد بآسانی عوامی ذہنوں پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم جمہوری اقدار اور اصولوں کو منفی اثرات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اجتماعی طور پر دانشمندانہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مقبول بیانیوں کی گہرائی کو سمجھنا ہوگا اور ان سے فاصلہ رکھنا ہوگا۔ مقبول بیانیوں کے زیر اثر آ کر دنیاوی معاملات کو نمٹانا دانشمندی نہیں۔ غیر متوقع اور غیر یقینی معاشرتی حالات میں معیشت پر توجہ دینا ایک چیلنج بن چکا ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح منتشر ذہن کو سادہ زبان میں بیان کردہ بیانیوں کا گرویدہ بنایا جاتا ہے۔ خوراک کی خرابی، مستقل منتشر ماحول، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ اور مطالعے میں کمی، یہ تمام عوامل سادہ بیانیوں کی مقبولیت کو فروغ دیتے ہیں۔ آج کے انسان کو معلومات تک لامحدود رسائی حاصل ہے، مگر ان معلومات پر اپنی رائے قائم کرنا ایک مشکل مرحلہ بن چکا ہے۔ یہ معلومات اکثر کسی ایک موضوع پر لوگوں کی توجہ مرکوز کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو اہم معلومات تک مؤثر اور متوازن انداز میں رسائی حاصل ہو تاکہ وہ سطحی اپاپولر بیانیوں کے زیر اثر نہ رہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں توجہ ایک نایاب شے بن چکی ہے۔ توجہ کی کمی کے باعث بڑھتی ہوئی معلومات کو سمجھنے کے لیے نہ وقت بچتا ہے، نہ توانائی۔ اسی محدود توجہ کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور مارکیٹنگ کمپنیاں سرگرم عمل ہیں۔ اب دنیا میں یہ تصور پروان چڑھ رہا ہے کہ سب سے مؤثر بیانیہ وہی ہوتا ہے جو سادہ اور واضح الفاظ میں پیش کیا جائے۔ ٹیکنالوجی کی ایک نئی قسم مصنوعی ذہانت نے انسانی سوچ اور ذہن پر اثر انداز ہونے کے ایسے طریقے اختیار کر لیے ہیں جن کے باعث یہ سوال جنم لیتا ہے کہ انسان اب بھی اپنے اعمال میں خود مختار ہے اور وہ ٹیکنالوجی کا غلام بن چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور معلومات تک تیز رفتار رسائی نے دنیا بھر کے رائج نظام حکومت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جہاں معلومات کی بھرمار ہو، وہاں کے معاشروں کے لیے یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ ان کے شہری نئی معلومات کو سمجھنے، پرکھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ دنیا کے تمام معاشرے کسی نہ کسی بیانیے پر قائم ہوتے ہیں اور لبرل جمہوریت بھی اس سے مستثن نہیں۔ جمہوریت نے گزشتہ صدی میں فاشزم اور کمیونزم جیسے بیانیوں کو شکست دی۔ تاہم آج کی جمہوریتیں ماضی کی طرح تبدیلیوں کا سامنا کرنے کے لیے نئے اور مؤثر بیانیے پیش کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ ایسے میں وہ عناصر جو مؤثر بیانیے تخلیق کرنے کا ہنر جانتے ہیں، اس خلا کا فائدہ اٹھا کر عوامی سوچ کی سمت متعین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں روس اور چین جیسے ممالک جمہوریت مخالف بیانیے فروغ دینے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں اور اس کی جگہ ایسے بیانیے متعارف کرانے چاہتے ہیں جو آمرانہ طرز حکمرانی کی تعریف کرتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمیں تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ اپنانی چاہیے تاکہ ہم سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں۔ یہ بات بلا شبہ درست ہے، لیکن موجودہ ڈیجیٹل دور میں جب توجہ بکھر چکی ہے، معلومات کا ایک سیلاب الفامڈ آیا ہے اور سوشل میڈیا مسلسل ذہن پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو ہر بات پر گہرائی سے سوچنا ممکن نہیں رہتا۔ آج جب ہر طرف سے بیانیوں کی الغار ہے تو ہمیں صرف سننے اور ماننے والے نہیں بلکہ سمجھنے والے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ بیانیتی سوچ ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم ہر بیان کے پیچھے چھپے مقاصد کو سمجھ سکیں، دوسروں کی سوچ سے متاثر ہونے کے بجائے خود سوچ سکیں، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکیں جو جذبات نہیں بلکہ شعور پر قائم ہو۔ بیانیہ صرف ایک کہانی نہیں ہوتا بلکہ ایک نظریاتی ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ہتھیار کو پہچاننا سیکھ لیں
تو اب ذہنی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔